ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں عاشق رسول چینل اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اتنی بلند ہستیاں ہیں، یہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے ان کا کہ قرآن میں ان کی قرآن میں توصیف بیان کی گئی ہے، ان کا شان، ان کا مقام و مرتبہ قرآن میں بیان کیا گیا، حدیث میں جگہ بہ جگہ ان کے تذکرے کیے گئے ہیں۔ یہ اتنی بلند و بالا ہستیاں ہیں، مگر افسوس ہم ان کی خدمت نہ کر سکے، مگر افسوس کہ ہم نے ان کی دعائیں حاصل نہ کی۔ اگر ایسا ہوا ہے تو آپ گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہو، آپ کے والدین انتقال کر گئے، اب بھی آپ ان کچھ ایسی باتیں ہیں جن پہ عمل کر کے آپ ماں باپ کی بارگاہ کے فرما بردار لکھے جائیں گے، نیکوکار لکھے جائیں گے۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر والدین انتقال کر جائیں تو ان کی قسم کو سچا کرو، ان کے ذمے جو قرض ہے اس کو ادا کرو، اور دوسرے کے ماں باپ کو برا کہہ کر کے اپنے ماں باپ کو برا نہ کہلواؤ۔ یہ تین باتیں حدیث شریف میں آئی ہیں۔ سب سے اول بات کہ ان کی قسم کو پورا کرو، اور ان کی قسم کو پورا کرو، اور دوسرے کے ماں باپ کو برا کہہ کر کے اپنے ماں باپ کو برا نہ کہلواؤ، اور ان کے ذمے جو قرض ہے اس کو ادا کرو۔ اگر یہ تین باتیں آپ کرتے ہیں ان کے انتقال کے بعد، تو حدیث شریف میں یہ آیا ہے اگر آپ اپنے ماں باپ کی بارگاہ کے نافرمان تھے، ان کے جانے کے بعد یہ تین کام کرتے ہیں تو آپ فرما بردار لکھے جائیں گے، نیکوکار لکھے جائیں گے ماں باپ کی بارگاہ کے آپ۔ اور اگر آپ ماں باپ کی ظاہری حیات میں فرما بردار رہے، خوب دعائیں لی آپ نے، خوب خدمت کی، اگر وہ انتقال کر گئے، ان کے ذمے قرض تھا آپ ادا نہیں کرتے ہیں، انہوں نے کچھ قسمیں کھائی تھیں کہ ایسا کرنا، آپ ان کو بھی ادا نہیں کرتے ہیں، دوسرے کے ماں باپ کو آپ گالیاں دیتے ہیں تو وہ گالیاں آپ کے ماں باپ کو پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ ماں باپ کی بارگاہ کے نافرمان لکھے جائیں گے، آگ لکھے جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں والدین کے انتقال کے بعد ان کی قسموں کو بھی سچا کرنا ہے، اور ان کا جو قرض ہے وہ بھی ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے کے ماں باپ کو ہمیں برا کہنے سے بھی باز رہنا ہے، رکنا چاہیے، ہے نا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں ان کے انتقال کے بعد ہم کریں گے تو ان کی بارگاہ کے فرما بردار لکھے جائیں گے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو ماں باپ کے انتقال کے بعد اپنے ماں باپ کی قبر پہ حاضر ہوتا ہے، وہاں فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے، تو وہ بخش دیا جاتا ہے، اس کے والدین بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہے نا۔ اور دوسری حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی قبر پہ حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ تیسری حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی قبر پہ حاضر ہوتا ہے تو اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ کثرت سے ماں باپ کی قبر پہ حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زیارت کے لیے اس کی قبر پہ بھیجے گا۔ سبحان اللہ، کتنی نیکیاں ملتی ہیں، کتنی بشارتیں دی جا رہی ہیں اگر ہم ماں باپ کی قبر پہ حاضر ہوں گے، وہاں فاتحہ پڑھیں گے۔ مگر افسوس کہ ہم ایران سے لے کر توران تک چلے جائیں گے، اور ہم بڑے بڑے درگاہوں پر چلے جائیں گے، بس ماں باپ کی قبروں پہ جانے کے لیے ہم سے نہ کہو، ہم سے ماں باپ کی قبروں پر جانا نہیں ہوتا، ہم بڑے بڑے درگاہوں پر مزاروں پر چلے جائیں گے۔ جائیں آپ، ہم منع نہیں کرتے ہیں، بے شک جائیں آپ، غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں آپ، وہاں چادر چڑھائیں 1000 روپے کی، لیکن 1000 روپے کی چادر چڑھانے سے پہلے اپنے گھر میں یہ دیکھ لینا کہ ہمارے ماں کے جسم پر 500 روپے کا سوٹ ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کی ماں کے جسم پر کپڑے نہیں، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، آپ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کے 1000 نہیں 5000 روپے کی چادر چڑھا دینا، وہ مقبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کی ماں کو اس چادر سے زیادہ ضرورت تھی کپڑوں کی، آپ کو اپنی ماں کی پہلے فکر کرنی چاہیے تھی۔ اسی طریقے سے ہم پیروں کی بھی خدمت کرتے ہیں، علماء کی بھی خدمت کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اس کا صلہ ملے گا، اجر ملے گا، اچھی بات ہے، لیکن ہمارے سب سے زیادہ
حسن و سلوک کے مستحق ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمیں ان کی بارگاہ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ پھر ہم باہر والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو وہ حسن سلوک ہمارا قابل قبول ہوگا، ہے نا، پھر اس پر ہمیں اجر بھی ملے گا۔ تو پہلے ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے۔ تو ان کے انتقال کے بعد ان کی قسم کو سچا کرنا ہے، قرض کو ادا کرنا ہے، کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر ان کو برا نہیں کہلوانا، ان کے مزاروں پہ حاضری دینا ہے، ان کی قبروں کی زیارت کرنی ہے۔ اور تیسری بات، ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی کہ آپ کے باپ کے جو دوست تھے دنیا میں یا آپ کی ماں کی جو سہیلیاں تھیں ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے، اس سے بھی آپ ماں باپ کی بارگاہ کے فرما بردار لکھے جائیں گے، یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کے دوستوں کو ایسا نہیں کہ گالیاں دیں، ہم ان سے بگاڑ پیدا کریں یا ان سے برائیاں پیدا کریں، اگر ان کو تکلیفیں دیتے ہیں تو اس سے ہمارے ماں باپ کو بھی قبر میں تکلیف پہنچے گی۔ اسی طریقے سے ہم اگر نیکیاں کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں تو یہ اعمال ہمارے پیش ہوتے ہیں دوشنبہ کے دن، پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ہے نا، اور جمعہ کے دن ہمارے اعمال ہر جمعہ کو ماں باپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے ماں باپ انتقال کر گئے تو جمعہ کے دن ہمارے اعمال ماں باپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں، ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ماں باپ کے چہرے کھل جاتے ہیں اور مسرت و شادمانی سے وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، ہے نا۔ تو برائیاں کر کے اگر ہم دنیا میں برائیاں کریں گے اس کا اثر بھی ماں باپ کو پہنچے گا اور ان کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں گے، نیکیاں کریں گے، دنیا میں قرآن کی تلاوت کریں گے، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے، حسن سلوک کریں گے تو اس کا اجر بھی ہمارے ماں باپ کو ملے گا، اور جب ان کے بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے تو وہ خوش ہوں گے، ان کے چہرے کھل جائیں گے، ہے نا۔ تو یہ ہمیں اعمال کرنا چاہیے، برائیوں سے توبہ کرنا چاہیے اور گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، نیکیوں سے ہمیں الفت و محبت کرنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں کے تعلق سے مجھے اشارہ دیا گیا تھا کہ تھوڑا سا بول دینا، اس لیے ہم بول رہے ہیں۔ خدمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے باپ مقدم ہے اور خدمت کے اعتبار سے ماں مقدم ہے۔ خدمت ماں کی زیادہ کرنی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا، تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے۔ تیسری مرتبہ پھر صحابی نے پوچھا تو نبی نے فرمایا، تمہاری ماں ہی حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو نبی نے ارشاد فرمایا، اب تمہارے والد حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ یعنی کہ 3 درجہ ماں کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، فضیلت دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں ایسے 3 مراحل سے گزرتی ہے جس میں باپ نہیں گزرتا ہے۔ نمبر 1، ماں ولادت کے مرحلے سے گزرتی ہے اور ماں 2 سال تک بچے کو اپنا خون جگر پلاتی ہے، 9 مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ یہ 3 ایسے مرحلے ہیں جس میں ماں گزرتی ہے، باپ کو نہیں گزرنا پڑتا ہے۔ 9 مہینے تک ماں بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کا بوجھ برداشت کرتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ پھر جب بچے کو جنم دینے کا وقت آتا ہے تو درد زہ برداشت کرتی ہے، درد کی کٹھن تکلیف سے گزر کر کے کبھی کبھی جان تک دے دیتی ہے ماں۔ تب کہیں جا کر کے ہم پیدا
پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد جب پیدا ہو گئے تو 2 سال تک اپنا خون جگر ماں ہمیں پلاتی ہے۔ اسی وجہ سے ماں کو 3 درجہ زیادہ اہمیت دی گئی ہے نا، 3 درجہ باپ سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالی خانہ کعبہ کو آپ پر فتح فرما دے گا تو ہم خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دیں گے، یہ منت مانی تھی میں نے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ تم جا کر کے اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے دو، منت پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، ماں کے قدموں کو بوسہ دے دو منت پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، وہ صحابی جاتے ہیں ماں کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بزرگوں نے ماں کی وہ خدمتیں انجام دی ہیں، ماں کی وہ خدمت کی ہے ماں باپ کی بزرگوں نے کہ جن کی نظیر نہیں ملتی ہے، مثال نہیں ملتی ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ نے پوچھا اے حسن میرے بیٹے تم میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو امام حسن نے عرض کیا امی میں اس لیے کھانا نہیں کھاتا ہوں کہ جس لقمے کو آپ اٹھانے والی ہو کہیں غلطی سے نادانی سے وہ لقمہ میرے ہاتھ نہ آ جائے اور میں اسے نہ کھا لوں، کہیں آپ کا نافرمان نہ لکھا جاؤں۔ اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا ہوں کہ جس لقمے کو آپ اٹھا رہی ہو اسی لقمے کو نادانی کی وجہ سے میں اٹھا لوں اور آپ کا کہیں نافرمان نہ لکھ دیا جاؤں۔ اللہ اکبر، نواسۂ رسول ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کتنی سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے۔ ادب کی وجہ سے، خدمت کی وجہ سے آپ اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ پھر فاطمہ نے فرمایا اے میرے بیٹے حسن تم میرے ساتھ کھانا کھایا کرو، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کی ماں نے رات کے وقت آپ سے پانی مانگا۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی بارگاہ میں پانی لے کر کے پہنچے تو ماں کی آنکھ لگ گئی تھی، سو گئی تھی ماں۔ حضرت بایزید بسطامی نے ادب کی وجہ سے اپنی ماں کو جگایا نہیں، اٹھایا نہیں، پانی کا پیالہ رات بھر لیے کھڑے رہے ماں کی بارگاہ میں۔ سردی کا ٹائم تھا، پانی چھلک گیا، آپ کے انگلیوں پر گر گیا جس کی وجہ سے آپ کی انگلیوں کی جلد نکل گئی، خون نکلنے لگا۔ جب صبح ماں بیدار ہوئی پانی مانگا، آپ نے پانی پیش کیا اور جب ماں کی نظر نگاہ بایزید بسطامی کی انگلیوں پر پڑی اس سے خون نکل رہا تھا۔ ماں نے کہا بیٹی یہ کیسے ہوا؟ تو سیدنا بایزید بسطامی نے رات کا پورا واقعہ سنایا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، رونے لگی، ماں ہی تو تھی، بیٹے سے محبت کرتی ہیں مائیں، رونے لگی۔ اس کے بعد فرمایا اے اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ میں نے جو بات اپنی ماں کی خدمت میں پائی وہ بات ریاضات اور مقدمات میں بھی نہیں پائی، وہ بات عبادت میں بھی نہیں پائی جو ماں کی خدمت میں پائی۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا، دنیا میں تو ماں باپ کی خدمت پر نعمتیں ملتی ہی ہیں، شادمانیاں ملتی ہی ہیں، اور جب آخرت میں جاؤ گے وہاں بھی ماں باپ کی خدمت کا صلہ ملے گا، اجر ملے گا۔ بایزید بسطامی کا انتقال ہو گیا، ان کو لوگوں نے مریدوں نے خواب میں دیکھا آپ جنت کے باغ میں ٹہل رہے تھے، سیر فرما رہے تھے۔ تو مریدوں نے پوچھا آپ کو یہ مقام کیسے نصیب ہوا؟ تو بایزید بسطامی نے فرمایا میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور مصیبتوں پر صبر کرتا تھا جس کی بدولت مجھے یہ مقام ملا۔ اللہ اکبر۔ تو ماؤں کی ہمیں خدمت کرنی ہے، ان کی دعائیں لینی ہے، ان کے انتقال کے بعد ہمیں ان کی بارگاہ میں کثرت سے
ایصال ثواب کرنا ہے، میلاد فاتحہ کرنا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، کلمہ شریف پڑھنا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، ان کی روح کو بخشنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی قبر میں راحت و سکون پہنچائے گا اور تمہیں بھی دنیا میں آباد رکھے گا اور تمہیں بھی کامیاب و کامران رکھے گا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔